شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فحش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی۔ اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں، وہ دانش اور نیکی سے دست بردار ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے، وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں۔ وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا۔ اے خداوند، آسمان میں تیری شفقت ہے، تیری وفاداری افلاک تک بلند ہے، تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے، تیرے احکام نہایت عمیق ہیں۔ اے خداوند، تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اے خدا، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔ تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر گزار ہوں، آج پھر آپ سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے لیے دعا کرنے کا خدا نے مجھے موقع دیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کو یاد دلا دوں خدا کے کلام کی باتیں سنا سنا کے کہ آپ خدا کی نظر میں قیمتی ہیں۔ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کا اعتبار، بھروسہ اس پر ہو جائے، یقین آ جائے آپ کو کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے، اور بہت کچھ ہے جو وہ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اسے کہہ دیں کہ میں تیار ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، مجھ پر رحم کر۔ جو اس سے مانگتے ہیں انہیں بہت کچھ ملتا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خدا کے بندو، خدا کے پیارو، آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ شخصی طور پر میرا رابطہ ہوا ہے، فون کے ذریعے سے اور اسکائپ کے ذریعے سے میری آپ سے بات چیت ہوئی ہے۔ کچھ ایسے جن سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، اس خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کون کہاں ہے جو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، مجھے معلوم نہیں آپ کون ہیں، آپ پیاری بہن کہاں ہیں، آپ سنیں گی۔ میری خدا کے حضور فریاد ہمیشہ یہی ہے، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ جو کچھ وہ کہتا ہے ہم سن بھی لیں اور مان بھی لیں۔ پھر معجزات ہوتے ہیں۔ جو اس کی بات مان لے اس کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ جو اس کے پیار کا اعتبار کر لے
اس کے لیے خدا چمتکار کرتا ہے، عجیب کام کر دیتا ہے، اور ہم سب محتاج ہیں اس بات کے کہ خدا کچھ کرے۔ بہت دیر تک تو ہم اپنے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر ہم کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے بھی نا امیدی ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے خدا یاد آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر خدا کچھ کر سکتا تو وہی کر دے، چلیے آپ دعا کر لیں۔ ایسے کہتے ہیں جیسے وہ خدا پر ہم احساس کریں گے، احسان کریں گے کہ اس سے دعا مانگیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میں ان کی بات سنتا ہوں، میں کہتا ہوں پیارے خدا اس بھائی پر، اس بہن پر تو اپنا پیار نازل فرما، انہیں پتہ لگ جائے کسی طرح کہ تو کون ہے، تو انہیں کتنا پیار کرتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں دنیا میں لوگ کھانے پینے والے کیا کیا کھاتے، کیا کیا پیتے ہیں، بھائی خدا جانے یا وہ جانے، لیکن مجھے معلوم ہے سہارا لیتا ہے انسان، جہاں سے بھی سہارا مل جائے، جس طریقے سے بھی انسان کے دل کو تسکین اور خوشی ہو وہ کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں جام ہیں، جام جس میں لوگ شراب پیتے ہیں اسے جام کہتے ہیں۔ اس جام کا ذکر ہے، کئی قسم کے جام ہیں جو انسان اپنے آپ کو پلاتا ہے۔ آپ جاننا چاہیں گے؟ بائبل میں ان کا ذکر ہے کئی تھوڑے سے ان کا ذکر آپ کو سناتا ہوں، لیکن وہ ایسے جام ہیں جن کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جام تو ہیں لیکن انجام اچھا نہیں ہے ان کا، کوشش ہے وہ لیکن اس سے بنتا بناتا کچھ نہیں ہے، اس کا نتیجہ بہت ہولناک ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ تو دیکھو خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ دیکھیے یہ حوالے، ورنہ یہ لکھے ہوئے ہوں گے تو آپ ان کو دیکھ لینا اور لکھ لینا، پھر اپنی اپنی بائبل میں سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو، کئی دفعہ غلطی ہوتی ہے، بہت دفعہ ہوتی ہوگی، آپ معاف کر دیتے ہیں، میں شکر گزار ہوں، تو آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ٹھیک پڑھا، یہ غلط ہے، یا وہاں ملا نہیں، تو آپ مجھے ضرور بتائیے، میری اصلاح ہوگی، میرا فائدہ ہوگا، خدا آپ کو برکت دے گا۔ تو دیکھیے میں پڑھتا ہوں، ایک جام کا ذکر ہے ایوب نبی کی کتاب میں، اور اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت سے ہے۔ دیکھیے ایسا لکھا ہے، انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کہ صادق ہو۔ دیکھ وہ اپنی قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ یہ بدی کا جام ہے، اور اس وقت یہ جام بہت چل رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ بدی کے بڑھ جانے سے محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، بدی بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے۔ یہ تو ایک قسم کی سونامی ہے جس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس کا نہیں رہا۔ بدی اس طرح بڑھ رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں۔ خدا کی نظر میں کیسے انسان راست باز ٹھہر سکتا ہے جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے؟ یہ جام بدی کا ہے، تو اس کا انجام کیسے اچھا ہوگا؟ دیکھنا کوئی بدی ایسی تو نہیں جس نے آپ کی زندگی پر قبضہ کر رکھا ہو، کوئی بدی، کوئی برائی، کوئی بری چیز۔ خدا مجھ پر رحم کر، ان باتوں کو سننے والوں پر بھی رحم کر۔ ایک اور جام ہے جس کا ذکر ہے، امثال کی کتاب میں ہے۔ سلیمان خدا کا بندہ اس کے بارے میں لکھتا ہے، اور یہ 4تھا باب ہے اس کا، امثال کی کتاب اس کا 4تھا باب۔ یہ ہے کچھ پینے والوں کا ذکر۔ کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں،
نیند نہیں آتی، کچھ نہ کچھ برائی کرنی ہے تب جا کے انہیں جیسے تسلی ملے گی۔ ایسا خراب حال انسان کا، جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کو نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے۔ ظلم کی مے بڑھتا چلا جا رہا ظلم ہے، خون کی پیاس ہے ظلم، اس قدر ظلم، اس قدر زیادتی، اس قدر بے رحمی۔ کہاں گیا خدا کا خوف؟ کہاں گئی انسان کے لیے قدر؟ ہے کوئی قدر انسان کی؟ زندگی کی کوئی قیمت ہے کوئی؟ یہ وہ جام ہے جسے انسان پی کر متوالا ہو گیا ہے اور اسے ہوش نہیں رہی، اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، نیند نہیں آتی، سو نہیں سکتے۔ یہ ظلم کی مے ہے، یہ جام ہے ظلم کا۔ پی رہے ہیں لوگ، پینے والوں کو مزہ آ رہا ہے، دوسرے دیکھ کے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ ظلم ہو رہا، گھروں میں ہو رہا ہے، بچوں پر ہو رہا ہے، عورتوں پر ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر ہو رہا ہے ظلم۔ ستا کے سوتے، دوسرے کو دکھ دے کر چین آتا۔ ایک اور جام ہے، وہ بہت دکھ دائی ہے، کیونکہ جب تک انسان اس راستے پر چلتا رہے گا دل کو تسکین نہیں ہوگی۔ بدی کا جام پینے والا اور ظلم کا پینے والا، ظلم کا جام جسے دکھ دے کر خوشی ہوتی، ظلم کر کے اچھا لگتا ہے، تو ان کا جو نشہ ہے ایک دن جب اترتا ہے تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے دوسروں کو کیا برباد کیا، اپنے آپ کو برباد کر لیا، اب کہاں جائیں؟ ہوش آتی ہے ایک دن۔ کتنا ہی انسان خدا سے دور ہو، کتنا ہی ظلم کرے، کتنا ہی ستائے دوسروں کو، کتنی ہی بدی کرے، ایک وقت آ جاتا ہے جب تباہی دکھائی دینے لگتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ اب وہ خندق آ رہی ہے کہ اگر ایک قدم اور رکھا تو گرے، تب انسان کو ہوش آتا، ہائے ہائے یہ میں کیا کر رہی تھی، یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر گناہ کا انجام، بدی کا انجام، اس جام کا نشہ جب اترتا ہے تو پھر انسان روتا، پھر روتا، کہتا ہے یہ میں نے کیا کر لیا، میرا تو گھر برباد ہو گیا، میرا تو خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، میرے اندر سے تو انسانیت جاتی رہی، یہ حیوانیت اور یہ نفرت یہ کہاں سے آ گئی میرے اندر؟ میں تو اچھا خاصا انسان تھا، میں تو اچھی خاصی تھی، یہ کیا ہوا مجھے؟ پھر وہ روتا ہے، ان کے رونے کا ذکر ہے۔ دیکھو زبور میں سے پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو، زبور 6 اور اس کی پہلی 7 آیتیں۔ اب خدا کے اصول رو رہا ہے، خداوند تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک، اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے، آئے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پشمردہ ہو گیا ہوں، مر گیا، کیا کر لیا یہ میں نے؟ آئے خداوند مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے، میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دیکھیے ایک اور حوالہ سناتا ہوں آپ کو میں، زبور 102، زبور 102، آپ کے پاس بائبل ہے؟ دیکھیے میرے ساتھ 102 زبور، اور اس کی 9ویں آیت ہے یہ، 102 زبور اس کی 9ویں آیت۔ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی، راکھ، سانپ چاٹتا مٹی، کہتا میرا یہی حال ہوا ہے، اور آنسو ملا کر پانی پیا۔ یہ
اشکوں کا جام ہے، آنسوؤں کا۔ اب وہ پیالہ ہاتھ میں آ گیا جس میں آنسو ہیں، پی اب اسے، اور رو رہے ہیں لوگ، پی رہے ہیں اسے اور پچھتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کیا کیا، میری زندگی برباد ہو گئی، میری زندگی میں بدی آئی، میری زندگی میں نفرت آ گئی، اس سے ظلم کرنا شروع کیا، اور دیکھو ظلم کا کیا نتیجہ، میرا ستیہ ناش ہو رہا ہے، میرا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، دوسروں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں رہا، اب میں کہاں جاؤں؟ ایسی حالت میں وہ ایک اور جام کا سہارا لیتے ہیں۔ جب انسان اپنے گناہ کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جائے اور غم ہی غم ہو اس کے لیے، تو کہتے ہیں اسے غم غلط کرنا، اس غم کو غلط کرنے کے لیے وہ کچھ اور پیتے اور کھاتے ہیں۔ یہ ایک جام اور ہے، یہ اس امید سے پیا جاتا ہے کہ غم غلط ہو جائے، انسان بھول جائے، مصیبت کو بھول جائے، فکروں کو بھول جائے، کچھ خوشی حاصل ہو کچھ دیر کے لیے۔ یہ وہ جام ہے، یہ بھلانے کی ناکام کوشش ہے۔ بھولتا نہیں انسان، ہوش میں آ کے اور بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ تھا وہ بھی نہیں رہا۔ اس کا ذکر ہے امثال کی کتاب میں، ذرا دیکھیے میرے ساتھ، امثال کی کتاب ہے، زبور کی کتاب کے بعد ہے امثال کی کتاب، اس میں اس کا ذکر ہے 23واں امثال کی کتاب، اس کا 23واں باب۔ یہ میں آپ کو اس لیے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ دیکھو بائبل میں کیسی باتیں لکھی ہیں۔ جو پڑھتے نہیں وہ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس میں، پتہ نہیں کیسی کتاب ہے، آپ ذرا دیکھیے تو اسے پڑھ کے۔ کون افسوس کرتا ہے، کون غمزدہ ہے، کون جھگڑالو ہے، کون شاکی ہے، شک کرنے والا، کون بے سبب گھائل ہے، کس کی آنکھوں میں سرخی ہے، وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب دیکھو کیا بتایا ہے، جب میں لال لال ہو اور اس کا عکس جام پر پڑے اور وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے، تو اس پر نظر نہ کر، مت دیکھ اس کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ جام تو اچھا ہے لیکن انجام اچھا نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ میں سنتا ہوں ان لوگوں کی گواہیاں، اگر آپ دیکھنا چاہیں پریشس ٹیسٹیمونیز، یہی آن لائن آپ دیکھنا لوگوں کی گواہیاں سننا، کیسے کیسے خوبصورت آدمی، اور اس وقت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں پیاری سی لڑکی ایک معصوم سی لڑکی برباد ہو گئی، اور آخر اس نے پھر نشے کا سہارا لیا، شراب پینی شروع کی، اس کے بعد اس سے کام نہیں چلا تو پھر ایک قسم کی چیز کھا رہی، پھر دوسری قسم، جیل میں چلی گئی، چھوٹی 20-22 سال کی بچی۔ یہ تو روز ہو رہا، بہت ہو رہا ہے، تو اس لیے کہا ہے جب وہ روانی کے ساتھ اترے تو اس پر نظر نہ کر، دیکھ بھی مت اس کی طرف، کیونکہ انجام کر وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی، تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی، بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے۔ ہے بے وقوفی کی بات، لیٹ جائے سمندر کے درمیان، یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سو رہے، وہ جو کشتی ہوتی تھی بادبانی، وہ اوپر مستول وہاں جا کے سونا چاہے، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی، پاگل پن۔ تو کہے گا انہوں نے مجھے مارا اور مجھے چوٹ نہیں لگی، انہوں نے مجھے پیٹا پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا، میں کب بیدار ہوں گا میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ یعنی بے حیائی اور بے شرمی کی حد ہے کوئی یہاں؟ سبھی کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، پھر بھی کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ خدا ان کا فرمان یہ ہے کہ یہ جام جو تو اس لیے پی رہا ہے، پی رہی ہے کہ شاید اس سے تیرا غم غلط ہو جائے گا، بڑھ جائے گا غم،
مصیبت زیادہ ہو جائے گی تو اس کی طرف نظر بھی نہ کر۔ تو دیکھا آپ کتنے جام، بدی کا جام، بدی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بدی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ظلم کا جام، ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، انتقام لے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں، کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہو ان کے لیے جو جنہیں خدا نے رحم دیا ہے، جو خدا یسوع مسیح کی طرح کہہ سکتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ بدی کا جام، ظلم کا جام، نشے کا جام، جن کا انجام ہلاکت ہے، یہ سارے جام پی رہا، آنسوؤں کا جام۔ لیکن دیکھو ایک جام اور ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ جو ساقی ہے اصل روح کا، محبت بھرا ساقی پلانے والا، وہ دعوت دے رہا، وہ دنیا میں آیا ہے۔ خدا نے جہان سے محبت رکھی کیونکہ انسان کی ہلاکت وہ نہیں چاہتا، اور اتنی گواہیاں اس وقت بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایسے بھائی بہنوں کی جو اس جام کو پیتے پیتے پاگل ہو گئے تھے، ان کی گواہیاں ہم سنتے کہ یہ سب کچھ میں پی رہا تھا، یہ سب کچھ میں پی رہی تھی اور مر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے خدا کی اس محبت کا، اس پیغام کا پتہ چلا جو خدا بند یسوع خود ہے۔ اس نے کہا ہے، دیکھو کیا لکھا ہے یہاں، یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 7واں باب ہے، اور وہاں خدا یسوع مسیح کی دعوت ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے جو للکار رہی ہے، اور ایسا لکھا اس نے بڑی زور سے چلا کر کہا ہے تاکہ سب سن لیں۔ میں بھی چلا چلا کے بولتا ہوں، لیکن ادب کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ آپ کے حضور منت کر کے کہہ سکتا ہوں کہ سنو، خدا کی محبت آپ کو آواز دے رہی ہے۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، چلا کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ ہے کوئی پیاسا؟ نہ جانے کیا کچھ کھا لیا، کیا کچھ پی لیا، پیاس نہیں بجھی، نہیں بجھے گی۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسے کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی تھی جسے وہ پانے کو تھے۔ جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ خدا یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو یہ جام نصیب ہوا تھا، اب وہ سب روح القدس سے معمور ہو گئے تھے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں آیا ہے، شراب سے متوالے نہ بنو، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ یہ وہ جام ہے جس کا انجام بہت خوبصورت ہے، اس کا ذکر سنیں گے۔ میری منت ہے کہ خدا کے حضور کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہو جس کے جام میں آنسوؤں کے سوا اب کچھ نہیں رہا ہے، اسے خدا کی محبت پر اعتبار آ جائے، اسے پلائے گا وہ اپنی شفقت کے دریا میں سے، اور جو اس کی محبت کے دریا میں سے پی لے گا وہ دریا بن جائے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اس کی پکار، اس کی محبت کی پکار، اس کا دعوت نامہ، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔
ان کے لیے لکھا کہ ان کو شفقت کے دریا میں سے پلائے گا، اپنی محبت کے دریا میں سے پلا دے گا۔ ایک وہ ہے جو بدی کا جام پی رہے ہیں، جس کا انجام اچھا نہیں ہے، ان کا بھی ذکر ہے۔ اور جو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ سے روح القدس کا جام پیتے ہیں، ان کی زندگی میں خدا کی خوبصورتی کا اور خوبیوں کا جو اظہار ہوتا ہے، اس کا ذکر سنیے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یہ بدی پینے والوں کا ذکر ہے، بدی کا جام پینے والوں کا ذکر ہے۔ جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، یہ سب بدی کا جام پینے والوں کا انجام ہے۔ ان کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ ہے جن کے لیے خدا یسوع کہتا کوئی پیاسا ہو تو آ کر پیے، کیونکہ یہ وہ ہے جو روح القدس پلا دیتا ہے۔ مگر روح کا پھل محبت، دیکھیں کتنا فرق ہے، کہاں اتنا اندھیرا اور کہاں یہ جلال اور روشنی۔ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ کتنی خوبصورت باتیں یہ ہیں۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ خداوند کا فرمان یہ ہے کہ وہ جام پھینک دو، لیکن اس پر نظر بھی مت کر۔ یہ بدی کا جام، یہ ظلم کا جام، اور یہ آنسوؤں کا جام، لا مجھے دے، یہ کہتا خداوند یسوع، یہ مجھے دے، اور یہ دیکھ میرے ہاتھ میں ایک جام اور ہے، یہ پی لے، تیرے گناہوں کی معافی میرے پاس ہے، اور میرے ہاتھ میں تیرے لیے شفقت ہے، محبت ہے، یہ پی لے، اور دیکھ پھر تیری زندگی میں وہ ساری برکتیں آئیں گی جن کے لیے روح پیاسی ہے، اور ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ خدا مجھ پر رحم کرے اور آپ کو برکت دے۔